کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے پہلے ویڈیو میں میرے دیکھا تھا، الحاکم التکاثر کے حوالے سے میں نے ترجمہ عرض کیا تھا، اس کی مختصر تفصیل، اور پھر حدیث کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ مال کے حوالے سے کہ مال، اصل حقیقت مال کون سا جو ہے بندے کو کام آنے والا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو قبر میں بھی جو ہے وہ ساتھ جاتی ہیں، XYZ۔ اچھا، مزید یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث میں دیکھیں صحابہ اکرام سے خود ہی سوال کرتے ہیں، اور اسی سوال کا سرکار علیہ السلام جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آئیے حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے، یعنی صحابہ اکرام سے ارشاد فرما رہے ہیں، تم میں سے کون ہے جو اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے، یعنی جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، اندازہ فرمائیں کہ سرکار علیہ السلام بار بار حدیث میں ان چیزوں کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اصل مال کون سا ہے، یعنی آگے بھیجنے والا مال، یعنی صدقہ و خیرات کرنے والا مال، وہی اصل مال جو ہے ہمارا مال ہے، کہ جس کو ہم نے آگے بھیجا اسی پر جو ہے ہمیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی سے ہمیں ہماری جو ہے قبر آخرت بہتر بنے گی۔ جبکہ دوسرا مال جو ہے، یعنی بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مال آپ نے چھوڑا ہے وہ تو حقیقی طور پر آپ کے وارثوں میں ہی تقسیم ہونا ہے۔ یہ بھی حدیث جو ہے مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اس کا حوالہ ہے 5168۔ اب آئیے ایک حدیث اس حوالے سے کہ سرکار علیہ السلام کا اپنا معمول کیا تھا کہ آپ نے بظاہر دنیا میں کس طرح اپنی زندگی گزاری، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، یعنی پہلے کے دور میں چٹائیاں بھی ایسی ہوتی تھی کہ جو جسم پر چبھنے والی ہوتی تھی، آج کل جو ہے وہ قالین آ گئے ہیں، کارپیٹ آ گئے ہیں، نرم بستر ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جھال، کھجور کی جھالوں والی جو چٹائی ہوتی تھی اور وہ جسم پر چبھتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کے جسم پر اس کے نشانات تھے، جب اٹھے تو آپ کے جسم پر اس کے نشانات تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہماری تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا، میرا دنیا سے کیا سروکار، یعنی میرا دنیا سے کیا واسطہ، اور دنیا تو ایسے، میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا اور میرا تو تعلق اتنا ہی ہے کہ ایک مسافر، جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہے کوئی مسافر جب آتا ہے تو وہ کہیں سایہ وغیرہ تلاش کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور اس کے بعد جو آرام کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کا ہمارا وقت جو ہے اتنا ہی کہ ایک مسافر آیا، اس نے سائے میں تھوڑی دیر آرام کیا اور آگے چل دیا۔ یعنی دنیا بہت قلیل ہے، اس میں اگر ہم دل لگائیں، اس میں ہم صرف مال کی ہوس میں ہی لگے رہیں، مال کی طلبی میں ہی لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول گئے تو ہمارے لیے پھر جو ہے وہ بربادی۔ مال کمانا، مال جمع کرنا یہ برا نہیں، لیکن مال کی زیادہ طلبی، بے وجہ ہوس کرنا، یہ جو ہے برا ہے۔ یہ حدیث جو ہے مشکات المصابیح 5.88۔
آئیے اب وہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جو ہے مالداری کسے قرار دیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس کے پاس بہت سارا مال ہو، بنگلہ ہو، کار ہو، یہ مالداری ہے ہمارے نزدیک. لیکن سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری مال اور ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی. یعنی یہ مالداری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا، آپ کے پاس بنگلہ، کوٹھی، کار، یہ مالداری نہیں ہے. یہ مالداری نہ مال سے نہ مال کی جو ہے سامان سے، بلکہ فرمایا کہ بلکہ مالداری تو نفس کی مالداری ہے. یعنی کیا مالداری کے قناعت، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا، سامان دیا، جو کچھ بھی دیا، اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، یعنی قناعت کریں. یہ ہے اصل مالداری. یہ حدیث پاک جو ہے مشکات المصابیح کی ہے 5170. اب آئیے ایک حدیث پاک اس حوالے سے سنتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ہمیں جو ہے محتاجی دور کرنے کا وظیفہ بھی ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام عطا فرمائے گا. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، یعنی میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میری عبادت کر. تو آگے فرمایا اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، یعنی قناعت سے بھر دوں گا کہ جتنا میں تجھے مال دوں گا اس پر تو راضی رہے گا. اور آگے ارشاد فرمایا مال جو ہے تیرا دل بھی بھر دوں گا، اور آگے فرمایا تیری محتاجی ختم کر دوں گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے دل کو بھر دے گا قناعت سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محتاجی کو دور کر دے گا. اور اگر یہ نہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا اگر تو نہیں کرے گا تو میں تجھے کاموں میں مصروف کر دوں گا. آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے کام میں اس قدر مصروف ہو گئے، مال کمانے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ مؤذن جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 5 وقت پکار رہا ہوتا ہے، وہ پکار ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، مسجد ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے اپنے مال کے عوض میں دکانداری میں ہم جو ہے وہ اس کے مؤذن کی جو ہے لبیک نہیں کہتے. یعنی مؤذن کی جو ندا ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہم سن رہے ہیں لیکن اس پر ہم لبیک نہیں کہتے، بلکہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو لا لبیک کہہ رہے ہوتے. نہیں جاتے مسجد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہمارے جو نماز کے اوقات بھی نکل جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو مؤذن ندا دے رہا ہوتا ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ساری بادشاہی، سارا مال، ساری زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم جو ہے نماز کی طرف نہیں جاتے. 5 وقت ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں بلاوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، اس کی عبادت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے کاموں میں ہی مصروف کر دوں گا. اگر تو میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا تو میں تجھے کاموں میں ہی مصروف کر دوں گا. اور آگے کیا فرمایا؟ اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا. آج آپ دیکھ لیں کہ جتنا مال زیادہ ہے، جتنا ساز و سامان اس کا زیادہ ہے، بنگلے کوٹھیاں زیادہ ہے، اس کے مسائل اور زیادہ ہے. یعنی اس کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، وہی اس کا رونا رونا ہے، وہی اس کی محتاجیاں ہیں، یعنی اس کے معاملات جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہے. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت نہیں کرتے.
اللہ تعالیٰ کے مؤذن جو ندا دے رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، تو وہ عبادت نہیں کرتے، تو پھر فرمایا یہی ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے کاموں میں ہی مصروف ہوتے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، صرف کاموں کی وجہ سے، اپنی دکانداری کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مال، یہ دکانداری، یہ کاروبار ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں، جب تک کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے دل بھی بھر دے گا قناعت سے، اور ہماری محتاجی بھی دور کر دے گا اللہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے مشکات المصابیح 5172، یہ اس کا حوالہ ہے۔ تو بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ مال کمانا، حلال طریقے سے جو مال کمانا یہ جائز ہے، لیکن وہ ایسا مال ہو جو آپ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، وہ مال جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ کرے، وہ مال جو آپ اس سے زکوٰۃ ادا کریں، اس سے آپ صدقہ و خیرات کریں، اس مال کو جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ، یعنی دنیاوی آپ کی آسائشیں، جو بھی دنیاوی معاملات ہیں، اس کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے، اور اس مال کو آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کریں، تو یہ مال برا نہیں ہے۔ وہ مال برا ہے یہ جو حلال طریقے سے نہ کمایا جائے بلکہ حرام طریقے سے کمایا جائے، یا وہ مال برا ہے جو کمایا تو حلال طریقے سے لیکن ان کو خرچ کر دیا حرام کاموں میں، اور وہ مال برا ہے جو زکوٰۃ نہ دیا جائے یا پھر اس کا صدقہ و خیرات نہ کیا جائے، وہ مال جو ہے وہ برا ہے۔ تو آئیے اب ایک آیت شریف، آیت نمبر 35 سورہ توبہ کی، کہ اس میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مال جوڑتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، خیرات صدقات نہیں دیتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یعنی یا لفظ خوشخبری سنائے، حالانکہ خوشخبری نہیں، یہ تو دردناک عذاب کی وعید ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقها بها جباؤہم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ یعنی وہ جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے، سونا اور چاندی اکٹھا کیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن اسی مال کو جو ہے تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور اسی مال کے ذریعے جو ہے اس بندے کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو، پیٹھوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی سلاخ ہو اور اس کو فل گرم کر کے اس کو جسم پر جو ہے دبا دیا جائے، یعنی داغا جائے، نشان پڑ جائے، تو اسی طریقے سے اس کے مال کو جلایا جائے گا، اور اسی مال سے جو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دیا جائے، زکوٰۃ و خیرات نہ دی جائے، تو اس مال سے مراد یہ مال ہے۔ اچھا مال ہو، حلال مال ہو، حلال طریقے سے خرچ ہو، تو اس میں کوئی جمع کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے مال حلال طریقے سے کمانے اور حلال طریقے سے خرچ کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی قبر و آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔